امت کی نسبت زیادہ ہدایت والے ہوں گے، لیکن فلما جاءہم نذیر، لیکن جب ڈر سنانے والا آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ما زادہم الا نفورا، تو انہوں نے زیادہ نہ کیا مگر بھاگنا ہی، بھاگنے میں ہی آگے بڑھے۔ مکہ والے جو ہیں پہلے کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سابقہ نبیوں کے ماننے والے انہوں نے بعد میں دینوں کے اندر تبدیلیاں کر دی، تعریفات کر دی، ہمارے پاس کوئی نبی آئے گا نا تو ہم تو بالکل اچھی طرح جو ہے اس کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، سب سے آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو یہ بدکنے میں ہی آگے بڑھے۔ کیوں بدکتے رہے، کیوں بھاگتے رہے؟ استکباراً فی الارض، زمین کے اندر تکبر کرنے کے لیے، ومکر السیء، اور برا داؤ کرنے کے لیے۔ اور برا داؤ جو ہے یہ نہیں پڑتا مگر خود اس کے اپنے اہل پر، یعنی داؤ کرنے والے کے اپنے اوپر ہی الٹتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ پس نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے دستور کا، کہ پہلوں پر بھی جس طرح ہلاکت آئی تو یہ بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ہلاکت آ جائے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کے طرز میں کوئی تو تبدیلی نہیں پائے گا۔ اگر یہ اسی طرح کفر میں رہے تو پھر ان کے اوپر بھی ہلاکت آئے گی، جیسا کہ غزوات کے دوران جو ہے وہ ہلاکت آئی کافروں کے اوپر۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کے طرز کو تو ٹلنا بھی جو ہے وہ نہیں پائے گا کہ اللہ کا طرز ٹل جائے۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، کیا زمین کے اندر چلے پھرے نہیں ہیں؟ پھر دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ ہوتے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ کہ اس کو عاجز کر دے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑ کرنے لگ جائے لوگوں کی، بما کسبوا، ہر اس کام پر جو اس نے کیا، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو پھر تو زمین کی پشت کے اوپر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے۔ یہ تو اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے کہ اللہ تمہیں ڈھیل دیے جاتے ہیں، اگر تمہارے ایک ایک گناہ پر پکڑنا شروع کر دے نا اللہ تو پھر تو کوئی چلنے پھرنے والا باقی کوئی نہ رہے۔ دابہ جو ہے اس کے اندر تو جانور بھی آتے ہیں، تو یہاں پر پھر سوال ہوا کہ زمین کے اندر چلو انسان تو گناہ کریں تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی چلنے پھرنے والا بھی نہ رہے، یعنی جانور تک بھی کوئی نہ رہے، جانوروں کے اوپر بھی گویا کہ سزا آ جائے، تو جانوروں کا کیا قصور ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ بھئی اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ اللہ تو زمین کے اندر سے ہر چلنے پھرنے والے کو ختم کر دے۔ تو یہ قدرت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ دابہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ ہر چلنے پھرنے والے کو بھی اللہ چاہے تو لے جائے۔ اور دوسرے بعض مفسرین نے یہ بات بھی کہی کہ جتنے جانور وغیرہ ہیں نا وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان جو کچھ بھی زمین میں سب کچھ تیرے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جب انسان ہی کوئی نہ رہے گا تو پھر جانوروں کی ضرورت ہی کوئی نہ رہی، کیونکہ وہ تو انسان کے بھلے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے ہی بنائے گئے، تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ پکڑنے لگ جائے نا لوگوں کو ان کی کمائی پر، تو زمین کی پشت کے اوپر نہ چھوڑے کسی جانور کو بھی، کسی چلنے پھرنے والے کو بھی۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیے جاتا ہے ایک مقرر مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ مقرر مدت آ جائے گی، جس وقت وہ مدت آ جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک میرا اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، سب کے اعمال اس کے سامنے ہیں، اس کو پتہ ہے کس کے اوپر جو ہے وہ نیکیوں کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے، کس کو گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔